کہ جہنم سے نجات پانے والوں کے لیے فرمایا کہ 3 راستے ہوں گے، 3 صورتیں ہوں گی کہ وہ جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ ایک صورت وہ معروف ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے نجات ملے گی۔ دوسری صورت کہ جس پر اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے، اس سے جہنم سے نجات ملے گی۔ اور تیسری صورت وہ جو آخری ذکر کی جاتی ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تھا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا تو جائے لیکن وہ اپنی سزا بھگتے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے۔ سفارش کرنا، یہ شفاعت کرنا، در حقیقت ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہوتا ہے دنیا کے نظام کا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی مجرم پکڑا جائے تو اس کے لیے ناجائز ذرائع سے سفارش کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انصاف کے معاملے پر جانے کی بجائے کوئی درمیان کا ایسا راستہ نکالا جائے جس میں انصاف کی دھجیاں بکھیر دی جائیں اور اس بندے کو رہا کروا لیا جائے۔ ایک دنیا کا ایک نظریہ ہوتا ہے، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی یا سفارش کی جائے گی تو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں دنیا کا ایک معاملہ ہے۔ دنیا میں انصاف اور ناانصافی کا معیار ہم نے اپنے اصولوں پہ پرکھ رکھا ہے، لیکن کل بروز قیامت جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بات ہوگی تو وہ ناانصافی کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کا عدل اپنے مقام پر ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کے بعد اللہ کا رحم کرنا یہ اپنے مقام پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عدل کے خلاف جائے گا، یہ دنیا کے معاملات ہے کہ یہاں عدل کے خلاف شفاعت چلتی ہے، سفارش چلتی ہے، آخرت کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، پھر وہ بخشا جائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا۔ عرض کرے گا ہاں مالک میں نے گناہ کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، جی فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ اس کے سارے گناہ جو ہے نا وہ کھول کے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، وہ تسلیم کرے گا ہاں یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین آخر میں فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، میں تجھ سے تیرا کرم مانگتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ جا، پھر میں نے تجھے جہنم سے آزاد کیا۔ تو یہ اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ رب العالمین اسے اس کا نامہ اعمال عطا فرمائے گا کہ اس کو پڑھ اور بتا تو نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، وہ نامہ اعمال پہ جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے اس پہ اپنی انگلیاں رکھے گا، اس کو چھپا لے گا، چھوڑتا چلا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے فلاں برائی بھی کی تھی، فلاں برائی بھی کی تھی، یہ گناہ بھی کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوں گے نا وہ سارے پڑھتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سماعت ہوتی رہے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین اس بندے سے فرمائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مالک تیرا کرم چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر جا، جو گناہ تو نے بیان کیے ہیں نا ہر گناہ کو معاف کیا اور اس کے بدلے ایک نیکی بھی تجھے عطا کی، اس گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی بھی عطا کی۔ اب وہ بندہ گھبرائے گا، وہ افراتفری، مالک میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں گناہ بھی کیا تھا، یہ برائی بھی میرے اندر تھی، یہ برائی، وہ جو بڑے بڑے گناہ اس نے چھپا رکھے ہوں گے نا وہ کھول کھول کے بیان کرے گا۔
وہ جو گناہ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے رکھے ہوئے تھے وہ نکال کے پڑے گا، وہ گناہ جو اس نے انگلیوں کے نیچے چھپا رکھے تھے وہ بیان کرے گا مالک کی بارگاہ میں، کیا میرے مالک میں نے یہ گناہ بھی کیے تھے، میں نے یہ گناہ بھی کیے۔ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت سماعت فرمائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام یہ کیفیت جب صحابہ کو بیان کر رہے تھے اس قدر سرکار مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے بندے کا خدا کی بارگاہ میں، یا تو یہ گناہ چھپاتا ہے یا پھر رب کے رحمان ہونے کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے گناہ کھول کے اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ اور تیسرا راستہ، جو بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ آخر میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم کی طرف جائے گا، ایک تیسرا راستہ ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ روایت بیان کی، ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی معیت میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت ابو درداء فرماتا ہے کہ میں ردیف تھا۔ ردیف اصل میں کہتے ہیں کہ ایک سواری پر جو دو افراد سوار ہوتے ہیں نا، تو جو پیچھے والا ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ میں ردیف تھا حضور کے ساتھ سواری پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، کہ جس نے اتنا بھی کہہ لیا نا لا الہ الا اللہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے سرکار سے کہا کہ ان زنا و ان سرق، حضور اگرچہ اس نے زنا بھی کیا اس نے چوری بھی کی ہو، فرماتے کہ حضور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، میں نے پھر عرض کی کہ ان زنا و ان سرق، فرماتے حضور پھر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، تو کہتا ہے کہ میں نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ان زنا و ان سرق، کہ حضور اگرچہ اس نے زنا بھی کیے ہوں اگرچہ چوریاں بھی کی ہوں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی جملے کے تکرار کو جاری رکھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ خلوص نیت کے ساتھ کہہ لیا نا کہ بالآخر جنت میں، تو وہ بھی جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور گلی میں سفر کرتے کرتے ایک باغ میں چلے گئے۔ پرانے دور میں باغ ہوتے نا ان کی چار دیواریاں بھی ہوتی تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں داخل ہوئے تو سرکار نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکایا اور حضور کی بارگاہ میں اجازت حاصل کی۔ جب میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چلے جاؤ اور لوگوں کو جا کے بتا دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور لوگ اعتماد نہیں کریں گے میری بات پہ، کوئی نشانی عطا فرما دیجئے تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ حضور نے یہ نشانی دے کے مجھے خبر دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے نالین مبارک ابو ہریرہ کو عطا کیے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ یہ نشانی بھی لے کے چلے جاؤ۔ تو ابو ہریرہ آقا علیہ السلام کے نالین مبارک کو لے کے سینے سے لگا کے گلی سے گزر رہے تھے اور مسلسل کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرماتے ہوئے جا رہے تھے۔ گلی میں بڑی موج سے جا رہے تھے، سامنے سے فاروق اعظم آ گئے۔ آپ نے جب پاس سے گزرے نا تو دیکھا کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بات سنو۔ ابو ہریرہ مڑ کے آئے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہنے لگے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ خلوص نیت سے بھی کہہ لیا نا اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا کیسی بات کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ کہنے لگے کہ مجھے حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور سرکار نے نالین مبارک بھی بطور اس کے عطا کی ہیں، ثبوت کے طور پہ عطا کی ہیں کہ جو تمہاری بات نہ مانے میرے نالین مبارک اسے دکھا دینا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی حکم دیا، میں وہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکا کہ یہ بات لوگوں کو نہ کہو۔ ابو ہریرہ کہ نہیں میں تو کہوں گا، مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے پھر منع کیا، وہ نہیں رکے، آپ نے پھر منع کیا، وہ نہیں رکے۔ تو فاروق اعظم چونکہ جلالی تھے، غصہ بڑی جلدی آتا تھا، جلال میں آ کے انہوں نے اتنے زور سے ہاتھ مارا نا ابو ہریرہ کے سینے پر، تو وہ وہاں پر گرے زور سے اور نالین مبارک ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ روتے ہوئے نالین مبارک اٹھائے، جا کے حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر جب حضور کی بارگاہ میں عمر فاروق کا یہ معاملہ پیش کیا نا، رو پڑے حضور کی بارگاہ میں کہ میں تو یہ باتیں کر رہا تھا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ تھا، مجھے عمر نے مارا ہے۔
تو اتنے میں فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کے معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان سر آنکھوں پر، اس سے انکار کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اللہ کے رحمان ہونے کا معاملہ بھی سر آنکھوں پر، اسے بھی انکار کی گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے سارے لوگوں کو بتا دیا نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تھا، لوگ عمل کیا کریں گے پھر؟ یہ عمل تو نہیں کریں گے، یہ تو آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب ہم تو جنت میں جائیں گے، اب ہمیں کون روک سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ معاملہ لوگوں کو نہ بتائیں، آپ ان کو روکیے وگرنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دو، کسی کو بیان نہ کرو، کوئی پوچھ لے تو بتا دینا وگرنہ یہ معاملہ بیان نہ کرو۔ یہ تیسرا معاملہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے گناہوں کی سزا لے گا تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جہنم سے نکال کر پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک جگہ پر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا نا تو پھر اسے ایک نہر کے اندر غسل دیا جائے گا، اس نہر کو آب حیات کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو غسل دیا جائے گا۔ غسل دینے سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا پورا جسم جو ہے جہنم کی آگ سے جل چکا ہوگا، کالا ہو گیا ہوگا، سیاہ ہو گیا ہوگا اس کا پورا جسم، اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور نکال کر آب حیات کے اندر اسے غسل دیا جائے گا۔ غسل دینے کے بعد جب اس کو باہر نکالا جائے گا، فرمایا اس کا پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، پورا جسم اس کا سلامت ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا چہرہ ویسے کا ویسا کالا ہوگا اور اس کے چہرے سے وہ جہنم کے شعلوں کی لپٹیں نظر آتی ہوں گی۔ اس بندے کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو چونکہ چہرے کی سیاہی تھی اور سارے لوگوں کی نظروں میں آتا تھا کہ یہ بندہ جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچا ہے، فرمایا پھر اس کا نام اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ جہنمی ہے، پھر اس کا نام جنت میں بھی جہنمی پڑ جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ فلاں جہنمی فلاں جہنمی فلاں جہنمی، تو جب اس کا نام جہنمی پڑے گا وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے مالک تو نے جہنم سے نکال تو دیا لیکن ابھی ہمارا نام جہنم کے ساتھ موسوم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس پہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور اس بندے کے چہرے کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین یہ فیصلہ ہو گیا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں، اس کے بعد ایک مرتبہ جبریل امین پرواز کرتے ہوئے جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو انہیں جہنم کے اندر سے آواز آئے کہ یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ بڑے حیران ہوں گے کہ جہنم کے اندر سے یا حنان اور یا منان کی آواز، اللہ کے اسماء مبارکہ کی آواز جہنم کے اندر سے۔ فرمایا کہ وہ نیچے اتریں گے اور جہنم میں تلاش کریں گے کہ یہ بندہ ہے کون۔ جب انہیں بندہ نہیں ملے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کی عرش کے سامنے جا کر جبریل امین سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ جبریل اٹھیے، جبریل اٹھیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جبریل کیا عجیب معاملہ ہو گیا۔ عرض کی مالک بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں آج جہنم کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے نکلا تو میں نے جہنم کے اندر سے آواز سنی، اندر سے آواز آ رہی تھی یا حنان یا منان۔ اے میرے مالک تجھے جہنم کے اندر کون ان الفاظ کے ساتھ یاد کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جبریل جاؤ مالک کے پاس، مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے، جاؤ مالک کے پاس جا کے اسے پوچھو۔ روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ رب العالمین کے نوٹس میں ہے یہ بات، اللہ جانتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے۔ فرمایا کہ جبریل جا کے مالک سے پوچھو۔ جبریل مالک کے پاس جائیں گے، مالک پوری جہنم کو کھنگال کے رکھے گا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ مالک کا معاملہ یہ ہے کہ مالک کے سامنے پوری جہنم کا نقشہ ایسے جیسے ہمارے سامنے ہماری ہتھیلی، کوئی چیز بھی مستتر نہیں، لیکن مالک پوری جہنم کو کھنگال کے دیکھے گا، بندہ نہیں ملے گا۔ جبریل امین پھر جا کر عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ عرض کی مالک کو بندہ تو مالک کو بھی نہیں ملا، ہم نے بڑا تلاش کیا جہنم بندہ نہیں ملا، لیکن آواز مسلسل آ رہی ہے یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا کہ جبریل جاؤ جا کے مالک سے کہو کہ جہنم کے فلاں گوشے کے اندر، فلاں کمرے کے اندر، فلاں کنارے کے اندر وہ بندہ موجود ہے۔ پھر جبریل امین آئیں گے مالک کے پاس اور مالک جائے گا، دیکھے گا جہنم کی فلاں وادی کے اندر، فلاں گوشے کے اندر، فلاں کمرے کے اندر ایک نکر کے اندر وہ بندہ پڑا ہوگا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں بندھی ہوں گی اور اس قدر کس کے اس کو بندھا ہوا ہوگا کہ اس کے قدم ایسے کٹھے کر کے اس کی پیشانی کے ساتھ ملا دیے گئے ہوں گے اور اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہوگا، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ کہتا ہوگا یا حنان یا منان۔
تو فرمایا کہ مالک اس کو اٹھائے گا، دیکھے گا اس کے جسم پر بچھو، سانپ اور جہنم کے کیڑے ہوں گے، اس کو کاٹ رہے ہوں گے، اس کو ڈس رہے ہوں گے، وہ سخت اذیت میں ہوگا، جہنم کی آگ کے شعلے اس کے بدن سے نکلتے ہوں گے، وہ سخت کیفیت کے اندر ہوگا۔ فرمایا کہ وہ مالک اس کو اٹھا کے جھٹکا دے گا، جب ایک مرتبہ جھاڑے گا اس کے جسم سے سانپ اور بچھو گر جائیں گے، دوسری مرتبہ جھاڑے گا اس کی ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر جائیں گی، اور پھر وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جبریل امین اس کو لیں گے اور جا کر پہلے اس کو آب حیات کے اندر غسل دیں گے، پھر جا کے اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے کیا کیا تھا؟ عرض کرے گا کہ مالک میں نے دنیا کے سارے گناہ کیے تھے، ہر گناہ میرے دامن میں موجود تھا۔ فرمائے گا اللہ رب العالمین کہ فلاں گناہ کیا تھا، جی یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، سارے گناہ اس بندے کے دامن میں جمع ہوں گے۔ تو جہنم میں کس لیے تھا؟ مالک میں اپنے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں موجود تھا، لیکن تو مجھے پکارتا کیوں تھا؟ تو عرض کرے گا کہ مالک میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا تھا، میں تھا جہنم کے اندر، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، سانپ مجھے ڈستے تھے، بچھو مجھے ڈستے تھے، میں جہنم کی آگ میں جلایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا ضمیر، میرا دل یہ کہتا تھا کہ اللہ بڑا رحمان ہے۔ میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ اللہ رب العالمین کا کرم آج بھی مجھ پر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر جا، میں نے تجھ پر اپنا کرم کر دیا اور تجھے میں نے جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے کرم کے صدقے اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ جہنم سے نجات لے کے پھر آب حیات کے اندر غسل کرے گا، پھر وہی پرانی کیفیت جو میں نے عرض کی تھی کہ جہنمی اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، پورے لوگ اسے جہنمی پکاریں گے، پھر اسے نجات دی جائے گی دوبارہ غسل دے کے۔ اللہ رب العالمین کیا یہ تیسرا راستہ ہے کہ پھر بندہ اپنے گناہوں کی سزا لے کے خدا کی بارگاہ میں اس کے کرم کا متمنی ہو جائے اور پھر اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تحت فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں اس بندے کا نام حناد لکھا گیا حدیثوں میں، فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں حناد ہوتا۔ لوگوں نے اس کی کہ حضرت حناد وہ اتنا بڑا گناہگار، آپ اس کے ہونے کی توقع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کم سے کم حدیث مبارکہ میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ بندہ بالآخر جنت میں جائے گا، اور ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم جنت کا راستہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو کم سے کم اگر میں حناد ہوتا تو میں جنت کے اندر تو چلا جاتا نا کسی بھی کیفیت میں، لیکن ہم ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، ساری زندگی بے راہ روی میں گزرتی ہے، نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے۔ مسجد سے دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، بھائی کامیابی کا دروازہ کھل گیا، کوئی آتا نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ دین کے احکامات سویرے شام ہم پہ بیان ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم دین کے راستے پر چلنے کے لیے بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، میں دنیا کے معاملات سے فارغ ہو جاؤں پھر میں دیکھ لوں گا۔ وہ جیسا کہ صوفیہ میں سے ایک صوفی کی روایت ذکر کی نا، وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا تھا، صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھا ہوا، دوپہر سے لے کے شام ہوگی وہ بیٹھا وہاں پر، لوگ دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے آگے آ کے عرض کی کہ بابا جی آپ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ جاتے کیوں نہیں کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے؟ کہنے لگا بیٹا میں نے جانا تو ہے۔ کہاں جانا آپ نے؟ میں نے دریا کی دوسری طرف جانا ہے۔ تو پھر آپ جا کیوں نہیں رہی، سویر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ پانی ختم ہو جائے پھر میں دریا پار کروں گا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ بابا جی پانی بھی کبھی ختم ہوتا ہے اس طرح دریا کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے مسائل بھی کبھی ختم ہوتے ہیں اس طرح؟ اگر اسی پانی کی موجودگی میں مجھے دریا پار کرنا ہوگا تو تمہیں ان مسائل کی موجودگی میں رب کو راضی کرنا ہوگا۔ ساری زندگی ہمارے سوچتے گزر جاتی ہے میری تعلیم مکمل ہو جائے پھر میں اپنے رب کو راضی کروں گا، اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے نوکری کا، میری نوکری مکمل ہو جائے پھر میں اپنے رب کو راضی کروں گا، مسئلہ آ گیا بچوں کی شادی کا، میری شادی ہو جائے، بچوں کی شادی ہو جائے پھر میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس انداز میں گزار دیتے ہیں کہ ہم بس اللہ کو اب راضی کر لیں گے، میں ریٹائرڈ ہو جاؤں، میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، بیٹوں کی شادی ہو جائے، میری جاب کا مسئلہ ختم ہو جائے، میں پھر اللہ کو راضی کروں گا۔ ریٹائر ہونے کے بعد میرے پاس پیسے، میں مکان بنا لوں، میں پھر اپنے رب کو راضی کروں گا۔ جب ہم اپنا مکان بھی بنا لیتے ہیں، مکان کے اندر ایڈجسٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے آگے سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں ان سے فارغ ہو جاؤں پھر اپنے رب کو راضی کروں گا۔ میرے بھائیو یہ مسائل ختم ہونے والے نہیں ہوتے، یہ مسائل نہ پہلے ختم ہوئے تھے نہ آج ختم ہوں گے۔ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے بڑھاپے تک یہ مسائل ختم نہیں ہوئے، آپ کے دادا پردادا کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو ان مسائل کی موجودگی میں راضی کرنا ہوگا۔
یہ مسائل ختم ہو جائیں پھر آپ رب کو راضی کرنے ہیں کہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔